3 سال سے زیادہ عرصے میں مکمل ہونے والا صدی کا سب سے بڑا اور تیز ترین جہاز آخر اپنے پہلے ہی سفر میں کیسے ڈوب گیا؟ دوستو، یہ دن تھا 10 اپریل 1912 کا، جب وقت کا بڑا عالیشان اور تیز ترین جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے مکمل تیار کھڑا تھا۔ پورٹ پر تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جمع تھے، جو اپنے پیاروں کو الوداع کرنے اور ٹائٹینک کی روانگی کا پہلا منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ دوستو، اس دن سمندر بھی بالکل پرسکون تھا اور لہروں میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہ تھی اور نہ ہی کسی قسم کے طوفان کا کوئی خطرہ تھا۔ جہاز میں 1500 سے زیادہ مسافر سوار ہو کر ٹائٹینک کے روانہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دوستو کون جانتا تھا کہ جو جہاز روانہ ہونے والا ہے، اس کو چلانے والے چند ایسی غلطیاں کریں گے جس کی وجہ سے یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چند ایسی غلطیاں جن کی وجہ سے صدی کا سب سے بڑا، مہنگا اور عالی شان جہاز بدترین حادثے کا شکار ہو گیا، اور یہ جہاز کبھی ایسے حادثے کا شکار نہ ہوتا اگر یہ غلطیاں نہ کی جاتی۔ دوستو، لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو آج ٹائٹینک کو بہت کم لوگ جانتے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس حادثے کی وجہ سے جانتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایسی ڈھیر ساری معلومات دیں گے جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں دی ہوں گی۔ ٹائٹینک جہاز بنانے والی کمپنی نے ایک مضبوط، طاقتور اور ایک اعلیٰ کوالٹی کا جہاز تیار کیا تھا، لیکن دوستو اس کو چلانے والوں نے، اس کے مالکوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ظلم کیا جس کی وجہ سے جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا؟ دوستو، وہ ایسی کیا غلطیاں 30 سال کا تجربہ رکھنے والے کیپٹن اور ان کی ٹیم نے کی، اور اس جہاز کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن نے ان غلطیوں کے بارے میں کیپٹن اور ان کی ٹیم کو منع کیوں نہیں کیا؟ اور وہ کمپنی جس نے اس ٹائٹینک جہاز کو بنانے کا کانٹریکٹ لیا تھا، اس نے اس کو چلانے کے سٹینڈرڈ کیوں نہیں بتائے؟ کیوں نہیں اس جہاز کے بارے میں بتایا گیا کہ اس جہاز کو کیسے آپریٹ کرنا ہے؟ دوستو، ٹائٹینک بنانے کا آغاز 1907 میں شروع ہوا تھا۔ تقریباً 3 سال اور لگ بھگ 2000 مزدوروں اور انجینئرز کی انتھک محنت کی وجہ سے ٹائٹینک کی تکمیل ہوئی تھی۔ اب جہاز مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا اور باری تھی اس کو جانچنے کی، اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لینے کی۔ تو دوستو، ٹائٹینک کو ٹیسٹ رن کے لیے سمندر میں اتارا گیا، اور اس وقت ٹیم کا حوصلہ مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ ٹرائل پاس کر لیا۔ دوستو، اب باری تھی جہاز کی مارکیٹنگ کی اور اس کی پبلسٹی کی۔ اس مقصد کے لیے ریڈیو، ٹی وی اور تمام تر میڈیا پر ٹائٹینک کے اشتہارات دیے گئے کہ صدی کا سب سے بڑا، آرام دہ اور کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ دوستو، اس کامیاب پبلسٹی کے نتیجے میں ٹائٹینک جہاز کے پہلے سفر کی ٹکٹیں ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ سے امریکہ کا تھا اور روانگی کا دن 10 اپریل مقرر ہوا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ٹائٹینک کے اکانومی درجے میں سفر کرنے کی اس وقت کی قیمت $30 اور فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی اس وقت کی قیمت تقریباً $150 کے قریب تھی؟ اور آخر وہ دن آ گیا جب سفر شروع ہوا۔ اس سفر کے ساتھ ہی وہ غلطیاں شروع کر دی گئی جن کی وجہ سے ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا۔ دوستو، سب سے پہلے کیپٹن کو ہدایت تھی کہ جہاز کو کم سے کم وقت پر اپنی منزل مقصود یعنی کہ امریکہ پہنچانا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کو 17 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ اسی وجہ سے دوستو، کپتان نے جہاز کی سپیڈ شروع سے ہی فل کرنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ اس کو صدی کا سب سے بڑا، عالی شان جہاز ہونے کے ساتھ ساتھ صدی کا سب تیز ترین جہاز ہونے کا درجہ بھی دلوا سکے۔ دوستو، اگر ٹائٹینک اپنے مقررہ وقت پر USA یعنی کہ امریکہ نہ پہنچ تو اس کی ریپوٹیشن پر بہت برا اثر پڑتا۔ اسی مقصد کے لیے کپتان نے اس کی سپیڈ کو کم نہیں کیا۔ دوستو، دنیا میں کوئی بھی مشین ہو، اسے چلانے کے چند اصول ہوتے ہیں اور سپیڈ لمٹ بھی ان اصولوں میں شامل ہے، لیکن اس کیس میں اس اصول کو جلد بازی کی وجہ سے توڑا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز پورٹ کو بہت پیچھے چھوڑ گیا اور 42 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندر کے بیچوں بیچ تیرنے لگا۔ دوستو، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے مسلسل 3 دن گزر چکے تھے۔ صرف فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر قیام کے بعد جہاز اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا اور چلتا رہا۔ یہ دوستو 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر نہایت ہی پرسکون تھا اور سمندر پر دھند چھائی ہوئی تھی، اور ٹائٹینک سے پہلے روانہ ہونے والے جہاز کے کپتان نے ٹائٹینک کو بذریعہ ریڈیو کچھ پیغامات بھیجے۔
جس میں اس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ٹائٹینک کے روٹ پر کچھ برف کی چٹانیں تیر رہی ہیں، اس لیے ٹائٹینک کے کیپٹن کو احتیاط برتنی چاہیے اور اس کو محتاط رہنا چاہیے۔ اور دوستو یہ وارننگ، یہ میسیج کم از کم 6 مرتبہ سے زیادہ دیا گیا، لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی غلطی کی گئی کہ جہاز کے کپتان ایڈورڈ جان سمتھ نے ان وارننگ میسیج کو اگنور کیا، کیونکہ 40 سال کا تجربہ اس کے سر پر حاوی تھا اور اس کو یہ تھا کہ جب برف کی چٹان آئے گی تو ہم اس سے نمٹ لیں گے اور ہم ایسے خطرات سے نمٹنا خوب جانتے۔ دوستو اگر ان وارننگ کے مطابق جہاز کی رفتار کو روکا جاتا تو شاید چٹان سامنے آنے پر جہاز کو سنبھال لیا جاتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سمندر بالکل پرسکون تھا۔ اس رات چاند بھی نہیں تھا، صرف تاروں کی ہلکی روشنی کی مدد لی جا رہی تھی۔ متوقع خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کپتان نے جہاز کے 2 ممبران کو جہاز کی اونچی جگہ پر مقرر کر دیا تاکہ متوقع خطرے سے بروقت آگاہ کر سکے۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک اور غلطی کی گئی، اور وہ غلطی کیا تھی؟ دوربین۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا، ڈیوٹی پر مامور ممبران کے پاس دوربین نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو پہلی شفٹ والا بندہ تھا وہ دوربین اپنے لاکر میں رکھ کر چابی کہیں گما بیٹھا، تو اس وقت ان کو دوربین نہیں تھی۔ دوستو اگر دوربین ان کے پاس ہوتی تو وہ راستے میں آنے والی برف کی چٹان کو بہت دور سے دیکھ لیتے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا، اور چٹان ان کو اس وقت نظر آئی جبکہ وہ جہاز کے بہت قریب تھی، اور چٹان قریب آنے پر وقت بہت کم تھا اور تمام ممبران کو خبر دیتے دیتے بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ دوستو جہاز کی رفتار بہت تیز تھی اور چٹان بہت قریب۔ دوستو اس سمندر میں برف کی چٹانوں کا اکثر سامنا جہازوں کو کرنا پڑتا ہے، اور جہازوں کے کپتان اس معاملے کو بہت ہی آسانی سے سنبھال سکتے ہیں۔ شاہد کیپٹن جان سمتھ کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، اس لیے اس نے وارننگ کے میسیج کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ دوستو چٹان کا سنتے ہی کیپٹن جان سمتھ نے جہاز کو بائیں طرف موڑنے کا حکم دیا، لیکن وقت بہت کم تھا، سپیڈ بہت زیادہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، کپتان اور عملے نے جہاز کو ٹکر سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر بے سود۔ اب جہاز دائیں طرف سے برف کی چٹان سے رگڑ کھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اب عملے کو یہ لگا کہ ٹائٹینک نے آئس برگ کو توڑ دیا ہے اور وہ بچ گئے ہیں، مگر دوستو بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں، کیونکہ یہاں جہاز بنانے والی کمپنی نے کی تھی ایک اور غلطی۔ جی ہاں جناب، یہاں پر ہوئی تھی ایک میٹیریل کی غلطی۔ دوستو جہاز کی پلیٹوں کو آپس میں جوڑنے والی جو رپٹیں ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر سٹیل کی بنائی جاتی ہیں، لیکن ٹائٹینک کے کیس میں یہ رپٹیں کاسٹ آئرن سے بنائی گئی تھی، اور کاسٹ آئرن جو ہے وہ سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس لیے وہ رگڑ کے ساتھ ہی اس ہزاروں ٹن کی فورس کو برداشت نہ کر سکی اور وہاں سے کھسک گئی، جس کی وجہ سے جہاز کی پلیٹیں آپس میں سرک گئی۔ اب دوستو جہاز کا نچلا حصہ جو تھا وہ ڈیمیج ہو سکا تھا، اور جہاز کی پلیٹیں سرکنے کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس ٹکر کی وجہ سے پورے جہاز میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا اور جہاز میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ایک قیامت کا سا سما تھا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کو 16 الگ الگ کمپارٹمنٹ یعنی کہ حصوں میں بنایا گیا تھا، اور ٹائٹینک جہاز کے ڈیزائنر نے یہ کہا جب وہ اس وقت ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا کہ 4 کمپارٹمنٹس میں پانی بھرنے پر جہاز تیر سکتا ہے، لیکن 5 کمپارٹمنٹ میں پانی بھرنے کی وجہ سے جہاز نہیں تیر سکتا۔ اب پانی آہستہ آہستہ سب کمپارٹمنٹس کو بھرنے لگا۔ اس پر جہاز کے ڈیزائنر نے یہ کہا کہ اب ہم جو بھی کر لیں ٹائٹینک ڈوبے گا ضرور، اور دوستو معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگا۔ اب باری تھی کپتان کے فیصلے کی، تو کپتان نے ریڈ الرٹ جاری کیا اور لائف بوٹس کو اتارنے کا حصہ دیا اور جہاز کو چھوڑنے کا پیغام دے دیا گیا، مگر یہاں سامنے آئی ایک اور غلطی، وہ تھی لائف بوٹ کی کمی۔ دوستو جہاز میں صرف 32 کشتیوں کی جگہ تھی، لیکن یہ جہاز کو بدنما نہ بنائے اس لیے یہ صرف 20 ہی رہ گئی تھی، اور کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ یہ 20 بھی فضول میں رکھی گئی ہیں، یہ جہاز کبھی ڈوب تو نہیں سکتا۔ دوست دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ لائف بوٹس پہلے ہی کم تھی، اور پھر یہاں کی گئی ایک اور غلطی، 65 مسافروں کی گنجائش رکھنے والی کشتی میں صرف 28 سے 30 مسافروں کو افراتفری کی وجہ سے بٹھایا گیا۔ اس پر بعد میں باقاعدہ سوالات اٹھائے گئے، کچھ لوگوں نے اپنا تعلق اور اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کشتیوں میں سوار ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ضرورت مند عورتیں اور بچے بھی جہاز میں سوار ہونے سے رہے۔ دوستو تقریباً 2:15 پر ٹائٹینک کا پاور سسٹم مکمل طور پر فیل ہو گیا اور ٹائٹینک جہاز کی تمام روشنیاں اندھیروں میں بدل گئی، اور کچھ ہی لمحات میں ٹائٹینک درمیان سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح صدی کا سب سے بڑا اور کبھی نہ ڈوبنے والا
जहाज इंसानी गलतियों की वजह से तकरीबन 2.5 घंटों में समंदर की तह में समा गया। 1500 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, कहा जाता है कि टाइटैनिक हादसे में मरने वाले जो लोग थे वो ज़्यादा लोग जहाज़ डूबने की वजह से नहीं बल्कि -2 डिग्री के ठंडे पानी में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि पानी उस वक्त बहुत ठंडा था और इस कदर ठंडे पानी में इंसान 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि कैप्टन जो थे आखिरी पल तक मुसाफिरों की जान बचाते रहे और वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने जहाज़ से छलांग लगाई थी। तो दोस्तों, ये थी एक दुख भरी दास्तां जो कि टाइटैनिक के साथ एक अजीम तरीन हादसा कुछ इंसानी गलतियों की वजह से और किस्मत के लिखों की वजह से पेश आया। दोस्तों, इंसान अपनी तरफ से लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो उसकी किस्मत में लिखा होता है वो उसको ज़रूर भुगतना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें हमारी वीडियो के मुतालिक ज़रूर आगाह करें, ताकि इसमें अगर कोई कमी कोताही रह गया तो हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकें। इसी के साथ साथ ट्रैवल विद इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।